حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر قرضہ کچھ زیادہ ہوا تھا، تو حضرت مولانا الیاس جو بانی تبلیغی جماعت ہیں انہوں نے حضرت مدنی سے کہا کہ زکریا پر رحمت اللہ علیہ پر کچھ قرضہ چڑھ گیا ہے، تو تم اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ ان کے قرضے کو چکا دیں؟ بڑے لوگ تھے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی، میرے اور آپ کی طرح تو نہیں۔ ہمیں تو جب مصیبت پہنچتی ہے ہم پھر اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ تم اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ زکریا کا قرضہ جو ہے وہ چکا دیا جائے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ ہی کوئی نسخہ کوئی ایسا بتا دیں کہ جس سے اللہ سے بات کی جائے تو فوراً یہ معاملہ حل ہو جائے، کوئی مقام تسخیر ایسا ہو کہ فوراً ہی جو دعا ہم کریں، یا کوئی وظیفہ ایسا بتا دو کہ مانگیں تو فوراً ہی یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا وظیفے کی بات کرتے ہو کہ جب خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ایک دفعہ اللہ سے مانگو، دعا مانگو تو صحیح، اللہ کہتے ہیں تم مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب یہ مقام تسخیر تمہارے پاس موجود ہے، یہ نسخہ تمہارے پاس ہے، تو پھر کیا وظیفوں کی اور بڑی چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے؟ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں تمام مانگو تو صحیح۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہ عبادت کا مغز ہے۔ یہ بڑوں کی بڑی باتیں تھیں کہ یہ دعا کیا چیز ہے۔ تو اپنے آپ کو انسان دیکھیں، دعاؤں کا حدیث پاک میں جہاں اور دعاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں شرطیں کچھ بتائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو من و عن دعا اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح انسان نے مانگی ہے۔ جو مانگا ہے اللہ نے عطا کر دیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اسی طریقے سے اللہ اس کو پوری کرتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک مومن جب دعا کرتا ہے تو اس دعا کے بجائے، اس کی قبولیت کے بجائے اللہ اس کو بہترین بدلہ اس کا عطا کرتے ہیں۔ جو اس نے مانگا ہے اس کو وہ نہیں دیا جاتا، اللہ چونکہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اب ایک انسان مال مانگتا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو مال مل گیا تو مال اپنے ساتھ وبال بھی لے کے آئے گا، اور اس مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا رہنا سہنا اور اس کا بولنا، اس کا تیور ہی سارا بدل جائے، تکبر کے اندر آ جائے یہ بندہ، تو بجائے اس کے کوئی اور چیز اس کو دے دو، صحت عطا کر دو، اس کے لیے کوئی
مصیبت کا اگر اس کے نصیب میں آنا تھا تو اس مصیبت کو دور کر کے اس کے لیے جو ہے وہ عافیت رکھ دو. اللہ بہتر جانتے ہیں. جس طرح آپ کا بچہ کبھی آپ سے پیسے مانگتا ہے کہ ابا 10 روپے مجھے دے دے، میں فلاں چیز بازار سے لے کے آتا ہوں. اب آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کو 10 دوں گا، یہ پتہ نہیں کیا بلا لے کے آ جائے. اس کے بدلے آپ کہیں چل میرے ساتھ چل، 10 کے بجائے میں خود تجھے وہ چیز لے کے دیتا ہوں، اس کے بجائے 20 بھی خرچ ہو جائیں، لیکن میرا بچہ چیز تو اچھی لے، کوئی نقصان نہ کر بیٹھے. یہ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے.